رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن۔ یہ مستند ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت مکہ مکرمہ میں سوموار کو ہوئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوموار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میری پیدائش ہوئی اور اسی دن میں مجھ پر وحی کا نزول ہوا۔ سیرت الابن اسحاق میں بغیر اسناد کے درج ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول سوموار کو ہوئی۔ ابن ہشام اور بعض مورخین اس کو نقل کر رہے ہیں، اس لیے یہ تاریخ سے سب سے زیادہ مقبول اور رائج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 571 ہاتھیوں والے سال میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب نامہ یوں درج ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر قریش بن مالک بن نصر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معاد بن عدنان، جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جان لیتا۔ عدنان اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان 40 پشتیں بیان کی جاتی ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے کیدار کی اولاد حجاز میں آباد ہوئی، چونکہ بنو عدنان باہر سے عربوں میں شامل ہونے والے لوگ ہیں، اس لیے انہیں عرب مستعربہ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے بنو کنانہ کو منتخب فرمایا، بنو کنانہ سے قریش کو منتخب فرمایا، قریش سے بنو ہاشم کو اور بنو ہاشم سے مجھے منتخب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خبر ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے ابو لہب کو دی۔ وہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن نہ تھا بلکہ چچا تھا۔ اس نے اس خوشی سے اس لونڈی کو آزاد کر دیا۔ مسلم میں درج ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو لہب کی موت کے بعد اسے خواب میں دیکھا اور وہ سخت ترین عذاب سے دوچار تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتے نے تجھ کچھ فائدہ دیا؟ ابو لہب نے کہا قطعاً نہیں، سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر لونڈی آزاد کرنے کے باعث مجھے چند قطرے پانی دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد رکھا، جو کہ عربوں میں شاذ و نادر پایا جاتا تھا، گو مگر مکہ مکرمہ میں کوئی محمد نامی شخص نہ تھا۔ لوگوں نے عبد المطلب سے یہ نام چننے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اس کی زمین پر تعریف ہو اور اگر دیگر کائنات والوں میں بھی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 7ویں دن ختنہ کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت آمنہ تھا اور والد صاحب کا نام حضرت عبداللہ تھا۔ عبد المطلب نے عبداللہ کو کھجور لانے کے لیے مدینہ بھیجا اور وہیں انتقال کر گئے۔ اس وقت ان کی عمر 25 برس تھی۔ اکثر مورخین کے مطابق ابھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ صاحبہ نے فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میں نے دیکھا، خواب میں یا حقیقی طور پر یہ واضح نہیں، کہ میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے چند دن بعد ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے دودھ پلایا۔ صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور ابو سلمہ بن عبد الاسد کو بھی دودھ پلایا تھا۔ عرب کے دستور کے مطابق بچوں کی بدوی عورتوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ جب بنو سعد بن بکر قبیلہ کی حلیمہ نامی عورت کو کسی امیر گھرانے کا بچہ نہ ملا تو اس کے خاوند نے اسے کہا کہ اس یتیم بچے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی لے لو، عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے باعث ہمارے ہاں برکت نازل کر دے۔ اور ایسے ہی ہوا۔ جب وہ اس بچے کو لے کر اپنے لاغر سواری پر سوار ہوئے تو وہ سواری دوسرے سے آگے نکل گئی۔ فاقے اور غربت کی وجہ سے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ بہت کم تھا۔ یہ بچہ لینے کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ اتنا ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زائی بہن شیمہ خوب پیٹ بھر کر پی لیتی۔ جب وہ گھر پہنچے تو ان کی بوڑھی بکری میں بھی بہت دودھ آنے لگا۔ اس طرح کی برکات دے کر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 2 یا اڑائے 20 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے درخواست کی کہ وہ اسے بچوں کا مزید عرصہ رکھنے کی اجازت دیں۔